جب کسی دہشت گرد کو دہشت گردی کی کارروائی میں آپ پکڑتے ہو، ہمارے سول سوسائٹی روڈوں میں اسمبلی میں کہ آپ نے پکڑا ہے، نہیں پکڑو آپ تو وہ بم دھماکے کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ امن و امان لانے میں ناکام ہو گئے ہو۔ پچھلی گورنمنٹ کے جو عدم تعاون، ان کی وجہ سے جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی، یہ گورنمنٹ آ گئی تو ہم نے کہا شاید جو ہے اسلام کے نام پر آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں 1,00,000 گھرانے کو جو ہے 1 مہینے کا راشن دیا جا رہا ہے فری میں۔ سب سے پہلے تو میر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وی نیوز کو اپنا خصوصی وقت لیا اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے جو آپ کی گہری نگاہ ہے اسی سے متعلق آج کا یہ انٹرویو بھی ہوگا۔ سر، بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ سب سے زیادہ ہے، وہ امن و امان کا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ کچھ ماہ میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کی کارروائیاں صوبے میں زیادہ ہو رہی ہیں، بالخصوص سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ روز اور اس سے پہلے بھی فرنٹیئر فورس کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہر روز خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کے اوپر سر آپ کا کیا ٹیک ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے یہ بلوچستان میں گزشتہ 20 سالوں سے، پاکستان میں بلکہ 20 سالوں سے چل رہا ہے کہ کوئی کہیں پر یہ طالبان کے نام پر مذہبی رنگ اس کو دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں زیادہ تر اس کو جو ہے سو کالڈ نیشنلزم کا نام دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہاں ہمارے 3 فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ سب سے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے فنڈنگ کا۔ انڈیا جیسے ملک کوئی بھی ایسا موقع سے جانے نہیں دیتے جہاں پاکستان کے خلافوں کو کوئی موقع مل جائے۔ تو فنڈنگ انڈیا جو بھی پاکستان میں ٹیررزم کرنا چاہے، جو بھی پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہے، اس کے لیے انڈیا کے خزانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ دوسری چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہیں دہشت گردی کرنے کے لیے، آپ کو ایک سیف زمین وہاں مل جائے۔ گزشتہ حکومت جو تھی وہاں اس ٹائم تو 100% وہاں جو تھی ان کو سپورٹ مل رہی تھی۔ افغانستان میں انڈیا کے 18 کانسلیٹ تھے، تو افغانستان میں بالکل پاکستان میں آپ جو بھی کرو افغانستان میں انٹر ہوتے آپ سیف ہو جاتے تھے، آپ کو بلکہ بہت زیادہ سیکیورٹی، بہت زیادہ مراحت بھی دی جاتی تھی۔ تیسرا ہوتا ہے کہ ان 2 فیکٹرز کے بعد آپ کو انٹرنل سپورٹ حاصل ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے بھی کچھ لوگ ان کے جو ہے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، فیسلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں، جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ پیسے کے لالچ میں کوئی کسی بھی مسئلے سے۔ تو یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ یا ایک چھوٹے اس لیول کا مسئلہ نہیں، ایک حکومت کے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پورے ادارے اس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ البتہ جب یہ چینج آ گئی گورنمنٹ افغانستان میں تو گو کہ طالبان کو کوئی حکومت دنیا میں تسلیم نہیں کر رہی تھی، لیکن پچھلی گورنمنٹ کے جو عدم تعاون، ان کی وجہ سے جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی، یہ گورنمنٹ آ گئی تو ہم نے کہا شاید جو ہے اسلام کے نام پر آ رہے ہیں تو ان کا سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ ابھی وہاں ان کی سرزمین پہلے کی نسبت میں سمجھتا ہوں بہت کم استعمال ہو رہی ہے اور وہاں سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بالکل زیرو نہیں ہوا۔ ٹیررسٹوں کی آمد رفت وہاں سے بھی ہو رہی ہے، ان میں گورنمنٹ کا بھی قصور نہیں ہے ہو سکتی، کیونکہ 1300 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ بہت بڑا بارڈر ہے، اس کو ہم فینسنگ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم اس کو فینسنگ جب کمپلیٹ کریں گے پھر ہمارے سیکیورٹی کے اپنے جو نئے دور کے دہشت گرد جس طرح اپنی نئی دہشت گردانہ کارروائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم بھی اپنے انشاءاللہ جدید اس چیزوں کو آزما کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے عوام کو امن فراہم کرنے میں جو ہے وہ شانہ بشانہ اپنی قربانیاں بھی دیتے ہیں اور اپنا کردار بھی سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن سر، آپ نے ابھی بات کی کہ ایک طویل بارڈر اور اس پر فینسنگ کا کام بھی جاری ہے، کیا آپ یہ بتانا مناسب سمجھیں کہ کتنی فینسنگ کا کام ہو چکا ہے اور یہ کب تک مکمل؟ دیکھیں، ہمارے طرف سے خاص کر پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اتنے بڑے بارڈر کو
اتنے کم ٹائم میں اور اتنے زیادہ خرچ کو حکومت پاکستان نے برداشت کیا، خرچ اخراجات کو، تو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کام ہونا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ سپیڈ کام بھی ہوا، لیکن کچھ کام ابھی رہتا بھی ہے ہمارا بہت کم، لیکن بارڈر کے اس پار آپ کو پتہ ہے کہ بالکل سیکیورٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی لا قانونیت ہے، کبھی کدھر سے آ جاتا ہے باڑ کو اکاڑنے، اگر ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع کرو تو ہمسایہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، پاکستان پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، تو اس میں جو ہے اس بارڈر کو بھی ہم نے وہ کرنا ہوگا، دونوں طرف کے حکومتوں کو بھی ایسے اقدامات ہونے ہوں گے کہ ان کی سرزمین دوسروں کے لیے خطرناک نہ ہو۔ سر دہشت گردی کی اگر بات کی ہے تو بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیم ہے ان کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے دہشت گردی کو پروان چڑھانے۔ اگر ہم بات کریں گلوبل ٹیررزم انڈیکس تو اس نے حالیہ دنوں میں اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، شاید آپ کی بھی نظر سے گزری، اس رپورٹ میں سب سے ڈیڈلیسٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ BNA کو قرار دیا گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ BNA سیکورٹی فورسز پر پے در پے حملے کا میں کیا کاروائیاں ان کے خلاف عمل میں لائی جا رہی ہیں، کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کیا معاملہ ہوا ان کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کے؟ دیکھیں ادھر جب تک ہمارے سیاسی پارٹیوں میں، ہمارے تمام لوگوں میں، سول سوسائٹی کو آپ پکڑ لیں، گورنمنٹ کو، اس چیزوں کو تو باقی ہم رگڑتے رہتے ہیں، اس کو بھی آج رگڑیں آپ، لیکن باقی جو میں اسٹیک ہولڈرز کہتا ہوں، جو ہمارے عوام ہے، ہماری میڈیا ہے، ہماری جو ہے سول سوسائٹی جو بھی ہے، جب تک سب نے ایک مائنڈ نہیں بنایا ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، اس وقت تک صرف حکومت کی بس کی بات نہیں ہوتی، اس میں صرف آپ کو طاقت کا استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً یہی ٹیررسٹ کسی کے گھر میں رہتے ہیں، یہی ٹیررسٹ کسی ٹیررسٹ کو کوئی لے جاتا لاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو تعاون کے بجائے دشمن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب کسی دہشت گرد کو دہشت گردی کی کارروائی میں آپ پکڑتے ہو تو اسمبلی میں تمام سیاسی پارٹیاں، ہمارے سول سوسائٹی روڈوں میں اسمبلی میں کہ آپ نے پکڑا ہے، نہیں پکڑو آپ تو وہ بم دھماکے کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ امن و امان لانے میں ناکام ہو گئے ہو۔ انہی دہشت گردوں کے خلاف آپ کہیں پر ان کی موجودگی ہو اور جا کے ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کرو، یہی روڈز بند ہوتے ہیں، اسمبلی میں آواز آتی ہے کہ بھائی آپ لوگ آپریشن کر رہے ہو۔ تو جب تک میں سمجھتا ہوں 100 سال اگر یہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی چلی بھی جائے، جب تک آپ سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی، سول سوسائٹی نہیں ہوگی، میڈیا نہیں ہوگی، کامیابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ سر آپ نے اسی اپنے جواب میں بات بھی کی کہ جب ہم کسی کو گرفتار کرتے تو لوگ جو ہیں اور بالخصوص اسمبلی کے فلور پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں جبری طور پر خوش شدہ کیا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے ایک واقعہ دیکھا جس میں ماہن بلودی سوسائڈ بامبر کے طور پر ان کو گرفتار کیا گیا سیٹلائٹ ڈاؤن سے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ واقعی سوسائڈ بامبر تھی یا کیا اثر اس کو تناظر کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری کیا ہے؟ دیکھیں ہم سب بلوچستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم میں سے میرے خیال میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اقتدار کی خاطر اپنے روایات کو بھول جائے، اپنے جو ہے باپ دادے کے جو اصول ہیں اس کو بھول جائے۔ عورتوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، عورتیں جب جنگ سے، عورتیں، بچے، بوڑھے یہ مستثنی ہوتے ہیں۔ جب اگر کہیں لڑائی بھی ہو رہی ہو، عورت نکلتے ہیں تو وہ لڑائی جنگ بندی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہم نے یہاں ایک ٹرینڈ بنایا ہے کہ اس چیز میں اپنے بچوں کو بھی شامل کیے، اپنی عورتوں کو بھی شامل کیے۔ فرض کریں ابھی آپ کو پتہ ہے چائنیز ہمارے کتنے اچھے دوست ہیں، چائنیز کتنا محنت کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے۔ ان پر ایک عورت جو ہے ایک ٹیررسٹ اٹیک کرتی ہے، ایک حملہ کرتی ہے، اس کو ہم سب شہید کا درجہ، حقوق کا علمبردار، اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اسی نیت سے اگر کوئی آ جائے، گورنمنٹ کی انٹیلیجنس، گورنمنٹ کے ادارے اس کو اطلاع دے کہ پھر آپ کے شہر میں اس طرح کی
ایک واقعہ ہونے والا ہے, اس طرح کی خاتون آئی ہے, آپ کی انٹیلیجنس کیا کرے؟ جا کے اس کو دوپٹہ پہنے, جا کے اس کو میڑ منت کرے. ان کو تو اپنے صوبے میں وہ امن لانا ہے, اپنے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کرنا ہے. میرے خیال میں دہشت گردی کے لیے پھر جینڈر کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا وہ دہشت گرد ہے. جو اگر دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے, ہماری عدالتیں الحمدللہ آزاد ہیں, تو آزاد عدالتوں میں اپنے آپ اپنی وہ پیش کرے, اور ریاست کی اس حرکت کے خلاف بھی عدالت جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حکومت اس طرح کی جو وہ سٹیپس ہے وہ مجبوری میں اٹھاتی ہے. سر آپ نے جہاں تک بات کی کہ عدالتوں میں لایا جائے اور دیگر معاملات, اس بات پر بھی ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ماضی کی نسبت جو مسنگ پرسن کی تعداد ہے وہ بہت کم ہو چکی. کیا آپ اس بات کو کلیریفائی کریں گے کہ اب صوبے میں کوئی بھی جو شخص اٹھایا جاتا ہے وہ کسی منصوبے کے تحت یا وہ کسی جرائم میں ملوث ہو کر, اور اگر وہ اٹھایا جاتا ہے تو کیا اس کو 2 روز یا 3 روز کے اندر عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, میں بحیثیت وزیر داخلہ جب پہلے دن سے سب سے پہلا ہی میرا ٹارگٹ یہی تھا کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اس میں کیا ہے, اس میں جو ہے لوائقین کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ریاست کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور حقائق کیا ہے. تو اس میں میں سب سے ملا, سب کو میں نے دیکھا, سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ابھی تک. یہاں جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ایک جنگ چلی جس میں آپ کی صرف نیٹو کے 40 ممالک ہیں نا, میرے خیال سے 40 ممالک کا یعنی کی فوج انٹیلیجنس کے ساتھ ادھر موجود, ادھر جو ہے پاکستان کی انٹیلیجنس موجود, ادھر پاکستان میں ٹیررسٹ تنظیمیں موجود, ادھر پاکستان میں دشمن کی جو ہے آرگنائزیشن کے نمائندے, جس طرح کلبھوشن آپ کی نظروں کے سامنے ہے. تو اس جمگٹی میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ کو جو ہے افغانستان میں یہ جو 40 انٹیلیجنس ممالک تھے اس میں سے کسی نے اٹھایا, آپ کو افغانستان نے اٹھایا, آپ کو پاکستان کی ایجنسیز نے اٹھایا, آپ کو پاکستان میں موجود ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے اٹھایا, آپ کو پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے جو تنظیمیں وہ ہیں ایجنسیاں ہیں انہوں نے اٹھایا. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستانی ریاست کے ادارے ہیں, خفیہ ادارے, یہ جو ہے لاپتہ افراد کے لوائقین کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, وہ بھی آئے ہیں, ہماری میٹنگز بھی ہوئے ہیں, مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں. سر ٹاپک کو ذرا چینج کریں گے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایک احتجاج سین سیکریٹریٹ کے باہر اور جو ریڈ زون کے باہر ہوا, اس میں ایک خاندان کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ سردار عبدالرحمن یہ ایک نجی جیل ہے اور اس میں کئی عرصے سے ان کے بیوی اور بچے قید ہیں. سر اس معاملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی, اور کیا واقعی ہمارے سرداران کی ایسی نجی جیل صوبے میں موجود ہے یا صرف ایک ہوائی بات؟ دیکھیں, ادھر بدقسمتی سے اس طرح ہے, ایک تم تنقید کر لیتے ہیں, شکایتیں بھی کرتے ہیں گورنمنٹ سے, لوگوں سے, لیکن ہم سامنے نہیں آتے. سب سے پہلے سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں آتی ہیں, یا آپ کو کالز واٹس ایپ پہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ یہ چیز آپ کرو لیکن میرا نام آپ مت لو. اور سوشل میڈیا میں جو چیز آپ کو پتہ آتے ہیں اتھینٹک نہیں ہوتے. کوئی ابھی یہ عورت کی لاش آئی تھی کہ کئی دن تک اس کو پرانا وہی والی عورت سمجھ رہی تھی, وہ کوئی اور نکلا. تو سوشل میڈیا بھی اتنی اتھینٹک چیزیں نہیں آتی ہیں, لیکن جب ظاہر ہے ریاست خاموش بھی نہیں ہو سکتا. میں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو میں نے اے سی ایس اوم کو فوراً جو ہے لیٹر لکھا کہ آپ اس تمام چیزوں کا لکھ کر اپنے کمشنرز کو بتا دیں, کہ مجھے بتا دیں کہ بلوچستان میں یہ نجی جیلوں کا کیا معاملہ ہے, کیا چکر ہے. تو میرے جو ہیں ذرائع اور میرے وہ جو ہیں یہی آفیشرز مشینری مینی کے ذریعے پتہ کروں گا. تو ان کی طرف سے مجھے ریٹرن میں کوئی جواب نہیں آیا,
मुझे जो है वर्बली ACS ने बताया कि सर मुझे सबका नील जवाब आया है। तो मैंने कहा कि नील है। तो उसके बाद ये वाक़या हुई। उसके बाद जो चीज़ें सोशल मीडिया में आई, जो इधर एहतजाज करने वालों के डिमांड थे, उस डिमांड सबको 100% किया गया। सब कुछ अभी उठाकर अदालत के हाथ में दिया गया। अदालत के हाथ के देने के बाद आपको पता है ना मैं मुदाखलत कुछ कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और। अभी इंसाफ के उसमें है बॉल कोर्ट में, ते जो भी हुआ उधर से आ जाएगा। सिर्फ लसान अवामी पार्टी लगभग 5 साल मुकम्मल होने के इस अगस्त में लसान अवामी पार्टी की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पहले जाम साहब की क़यादत में, उसके बाद बिल्कुल उस वज़ीर की क़यादत में आप ऐसे वज़ीर दाखिला के तौर पर यहाँ पर तैनात हैं। सर ये बताइएगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तक़बिल आइंदा इलेक्शन में क्या देखते हैं, क्योंकि रियासत आएंगे ये भी हो रही है कि ये जमात ही नहीं रही। देखिए ये KSRI है, मैं समझता हूँ ऐसी KSRIयों को बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं होती। इधर जमात पार्टियां बनती हैं, इधर पार्टियों की हैसियत होती है, फ़र्द की हैसियत नहीं होती। एक मुझसे फ़र्ज़ करें आप पीपल्स पार्टी के कितने टुकड़े हो गए, छोड़ दें, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। एक मुस्लिम लीग काफ था, कितना मजबूत था, आज बहुत कमज़ोर हालत में, लेकिन है अपने उस पर। पार्टियां मजबूत ज़रूर नहीं है हर वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी इक़्तिदार में आएगी। जमहूरी सिस्टम है, कोई और पार्टी भी आएगी, लेकिन पार्टियां अपनी वजूद रखती हैं। फिर बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि खुद मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब भी पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों के साथ रास्ते में, और वो इसमें से जाना चाह रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को छोड़ के। इन बातों में कितनी सदाकत है? यार कभी कभी आप लोग की मीडिया में हम अपने बारे में ऐसे खबरें देखते फिर खुद से पूछते हैं भाई ये आपने बोला है नहीं बोला है। तो ये ऐसी बातें होती हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। अच्छा सर ये बताइएगा कि इंतखाबात आने को हैं, क्या हम दोबारा जो स्टेक होल्डर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के युवा से नालात थे, क्या उनसे दोबारा बातचीत की जाएगी, कोई बैठक कैसी रखी जाएगी? देखिए पार्टियों में इख्तलाफात होते रहते हैं, ज़रूर हम सब एक दोस्त हैं, एक पार्टी में हमने सब ने मिलकर काम किया है, बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत की है। बिल्कुल हम हमारे दोस्त हैं, दोस्तों को जाकर मनाना है, बात करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम ज़रूर उनके पास जाएंगे, उनको ज़रूर कहेंगे। अच्छा सर आप PDMA के भी खाना जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, PDMA के हेड के तौर पर भी यहाँ पर मौजूद है। गुज़िश्ता साल जो सैलाब आया उससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाह काटी हुई, जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो जाम बाग हुए, जबकि लाखों की तादाद में लोगों से मकान पे। सब रिहेबिलिटेशन का सिलसिला जो है वो तो शुरू कर दिया गया था, आपने ऐलान भी कर दिया था, वो कहाँ तक पहुँचा और लोगों को कैसे रिलीफ फराहम किया जाए? देखिए PDMA का जो वो है मैंडेट है ना, वो इस तरह है, वो इतना ज़्यादा उसकी ना फंडिंग होती है, ना जितना उसको पेश किया जाता है, ना उसके साथ इतना पैसा होता है। उसका हमारा काम होता है रेस्क्यू का काम होता है, रिलीफ का काम होता है। जब स्टार्ट में सैलाब हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला साहब ने हमें टास्क दिया था कि आपने बिल्कुल कहीं से भी कुछ नहीं लेना है, जितना आप लोग के बलूचिस्तान के लोगों का ही पैसा है, जितना रिलीफ में रेस्क्यू में पैसा लगता है बलूचिस्तान के ही बजट से आप लोग भी उसको इस्तेमाल करें। हमने पूरे रेस्क्यू रिलीफ में सैलाब में 1 रुपया भी कहीं से फेडरल गवर्नमेंट से भी नहीं लिया, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, हमने अपना रिलीफ रेस्क्यू खुद किया। लेकिन आपको पता है ये रियासत है, मुल्क के जो बड़ी आपकी जो चीज़ें सूबे से ऊपर होती है वो फेडरल हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। जो बलूचिस्तान में इस सैलाब से नुकसान ज़मींदारों का, घरों के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मैं समझता हूँ अरबों से भी ज़्यादा है, अरबों से भी ज़्यादा है। तो उसमें आपको पता है फेडरल हुकूमत की अपनी भी ज़िम्मेदारी बनती है, और फेडरल हुकूमत ने अपने तौर पर एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उसमें भी डोनर्स ने काफ़ी इमदाद दी। उसमें भी जो बलूचिस्तान का शेयर बनता है वो मैं समझता हूँ फौरी बलूचिस्तान के लोगों को देना चाहिए। अगर वो इस वक्त टाइम पर नहीं मिलेगा, उस वक्त बलूचिस्तान के लोग एक बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार चुके होंगे, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मीर साहब एक आखिरी सवाल कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो है वो सूबे में बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में रिलीफ पैकेजेस फराहम किए गए, वो सिलसिला कैसे चल रहा है और कितने ख़ानदानों को ये रिलीफ पैकेजेस फराहम किए जा चुके हैं हर कीमत में और दीगर
राशन के? देखिए, जब ये रमज़ान का सिलसिला, रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ तो वज़ीर आला सब बैरून मुल्क थे। वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने मीटिंग की जिसमें उन्होंने कहा कि सैलाब, वैसे भी बलूचिस्तान में गुर्बत है, लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर एक ऐसा टाइम हमसे गुजरा सैलाब का जिसमें लोगों को बहुत बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह ये एक बाबरकत महीना है, क्योंकि ये लोगों का टैक्स का पैसा होता है, उनका अपना पैसा है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी ज़रूरी है, उनके लिए चीज़ें बनानी भी ज़रूरी है। लेकिन वो इस सूरत में नहीं कि हमारे लोग रमज़ान में उनको, बच्चों को, फैमिलीज़ को खाने पीने का कुछ ना हो और उनके लिए हम बिल्डिंग्स बनाएं और पैसे उसके लिए रखें। तो वज़ीर आला साहब ने कहा रमज़ान में इनकी जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं, इनकी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह लिए वज़ीर आला साहब ने, जो मैं समझता हूँ तारीख़ में PDMA ने या बलूचिस्तान हुकूमत ने भी शायद इस तरह का पैकेज नहीं दिया होगा कि बलूचिस्तान में 1 लाख घराने को जो है 1 महीने का राशन दिया जा रहा है फ्री में। उसका जो है वो आपको पता है, वज़ीर आला साहब ने तो बैरून मुल्क से ही वर्बली ऑर्डर्स जारी किए थे, लेकिन हमारा निज़ाम ही कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, एमरजेंसी के कामों में भी टाइम लगता है। लेकिन वज़ीर आला साहब जब वर्बली लेट हो गया था, वज़ीर आला साहब खुद आए और 1 घंटे में ये फाइल वज़ीर आला साहब के ऑफिस गए, 1 घंटे में वज़ीर आला साहब से के ऑफिस से वापस आए। तो 2 दिन हो चुके हैं, रिलीज़ ऑर्डर हो गए हैं। इंशाल्लाह 2 दिन बाद ये स्टार्ट होगा और इसका एक तरीक़ाकार होगा जो मुस्तहिक लोगों तक भी जाएगा इंशाल्लाह। क्या वाले से किस तरह की शफाफियत? देखिए, उसमें आजकल दुनिया भी बहुत आगे है, दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करता जा रहा है। डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड एक सिस्टम है, बिस्प का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सिस्टम है, इसी तरीके के मुताबिक जिसमें उसका एक शफाफियत भी हो और मुस्तहिकीन तक भी पहुँचे। ज़रूर इसके बारे में कल जो है एक मीटिंग कल भी है, एक परसों भी है, तरीक़ेकार को वाज़ा किया जाएगा कि इस तरीक़ेकार से इसको तकसीम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।